الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، یہ رب کائنات جل وعلا کا بے پایہ احسان اور کرم ہے کہ ہم سورۃ الطور سے آج شروع کریں گے۔ سورۃ الطور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ بارکہ کی 49 آیات بارکہ اور 2 رکوع ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پر ہے یہ سورہ بارکہ۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ رب کائنات فرماتا ہے وہ طور، وہ قسمیہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھ کو قسم ہے طور کی، وہ کتابی مستور، اور اس کتاب کی کہ جو مستور ہے، فی رق منشور، جو رق میں ہے اور کھلی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے بھڑکتے ہوئے دریا کی یا لبالب بھرے ہوئے دریا کی۔ طور عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں طور پہاڑوں میں اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سرسبز و شاداب پہاڑ ہو۔ مطلقاً پہاڑ کے لیے یہ جبل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبل، جیم با اور لام، جبل، جبال جس کی جمع ہے۔ یہ عبرانی زبان میں وہ جو سرسبز و شاداب پہاڑ ہو اس کو طور کہتے ہیں، اور سرسبز و شاداب میدان کو سینا کہتے ہیں۔ طور سینا یعنی جو پہاڑ بھی سرسبز و شاداب ہے، خشک پہاڑ نہیں ہے، جو صحرا بھی سرسبز و شاداب ہے، بنجر نہیں ہے۔ لیکن اب اصطلاح میں لفظ طور آج جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ پہاڑ لیا جاتے ہیں جس پہاڑ پر رب کائنات جل وعلا کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ نے گفتگو فرمائی تھی، یعنی وہ پہاڑ مراد لیا جاتے ہیں۔ تو پھر معنی یہ بنے گا وہ طور، رب کی فرماتا مجھ کو قسم ہے اس پہاڑ کی جس پہاڑ پر کھڑے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ نے ہم سے کلام فرمایا تھا۔ وہ کتابی مستور، کتاب سے مراد مطلقاً کتاب ہے، مستور سطروں والی، یعنی لکھی ہوئی کتاب۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے قرآن کریم مراد ہے، اللہ بہتر جانتا لوح محفوظ مراد ہے۔ لیکن اگلے جو الفاظ ہیں نا یہ بتا رہے ہیں لوح محفوظ نہیں بلکہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، یا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ زبرجد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ کسی چمڑے پر یا کسی اور شے پہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ زبرجد پتھر کی ایک قسم ہے، جس طرح سنگ مرمر پتھر کی قسم ہے، زبرجد اس پتھر پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ لکھی ہوئی تورات موسیٰ کلیم اللہ کو تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی۔ وہ تختیاں تھیں جو لکھی تھی، موسیٰ کلیم اللہ اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، جب ان تختیوں کو پھینک کر اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا تھا۔ رب کی فرماتا ہے فی رق منشور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رقن، رق کے اندر، منشور نشر کرنا، پھیلانا، جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رق اس کے 2 معنی ہیں عربی کے اندر، وہ کھال، باریک کھال کہ جس کے اوپر سے بالوں کو اڑا کر رگڑ کر چمکیلی صاف ستھری وہ بہت بہترین بنا لی جائے تاکہ اس کے اوپر لکھا جائے۔ کیونکہ ابتدا میں کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا تو چیزوں کو لکھنے کے لیے کپڑے، ہڈیاں، پتے، چھلکے، بعض درختوں کے چھلکے، یا اس طرح کھال، اور رق کا دوسرا معنی وہ چھچھڑا جس کو پھیلا دیا جاتا تھا اور وہ پھیلا ہوا سوکھ جاتا تو اب اس کو لکھنے کے لیے استعمال کر لیا جاتا۔ جس طرح پہلے وہ طبلے وغیرہ پر چھچھڑا لگاتے تھے، یا آج بھی ڈھول بنانے کے لیے، جوتا بنانے کے لیے چمڑے کی دباغت ہوتی ہے، سارے بال اڑا دیے جاتے ہیں
اس طرح وہ باریک چمڑے ان کے بال اڑا کر کاغذ کی شکل میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو خطوط دریافت ہوئے ہیں وہ عمومی طور پر رق پر ہی لکھے ہوئے ہیں، یعنی اسی طرح کے چمڑے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طویل عرصہ تک باقی رہتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا، اس پر لکھے ہوئے الفاظ بھی محفوظ رہتے تھے۔ جس طرح 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی میرے کریم آقا رسول ربی کے جانب سے لکھے ہوئے خطوط، حضرت سیدنا علی مدعا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کریم، حضرت سیدنا عثمان غنی جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آج تک وہ ترکیہ کے توپ کاپی عجائب گھر کے اندر اسی حالت پہ موجود ہے۔ یعنی یہ اس طرح کا کاغذ تیار ہو جاتا تھا جو جلدی بوسیدہ نہیں ہوتا تھا، پرانا نہیں ہوتا تھا، اس کو پھاڑنا آسان نہ تھا، جس طرح چمڑے کو پھاڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کے اوپر لکھی ہوئی تحریر آسانی کے ساتھ مٹتی نہیں تھی۔ تو رب کریم فرماتا اس کتاب کی قسم ہے جس کو لکھا گیا ہے فی رق کی منشور، رق میں، رق آپ سمجھ گئے ہیں کیا ہے، یا تو وہ چمڑا یا پھر وہ چھچڑا جس کو پھیلا کر سکھا لیا جائے۔ منشور یہ نشریات سے لفظ ہے، اسی لفظ نشریات ہیں جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ حشر کا معنی اکٹھا ہوتا کرنا، نشر کا معنی پھیلانا۔ اردو میں ہم عام طور پر غصہ میں کہتے ہیں اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ نشر کا معنی پھیلانا، حشر کا معنی اکٹھا کرنا۔ جب کسی کو بار بار اکٹھا کیا جائے، پھیلایا جائے تو اس کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، اکٹھے کرنے پھیلانے سے توڑ پھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو حشر نشر انہی معنی میں لیا جاتا ہے کہ اس کو برباد کر کے رکھ دینا۔ والبیت المعمور، بیت گھر کو کہتے ہیں، معمور آباد، اسی سے لفظ تعمیرات ہے، یہ مکانات کا تعمیر۔ عمرانیات یہ مضمون ہے باقاعدہ طور پر جو اسکول جو کالج وغیرہ میں پڑھایا جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، عمرانیات تعمیرات کے آبادی سے متعلق وہ امور ان کے اوپر جو مشتمل۔ تو والبیت المعمور وہ گھر جو آباد گھر ہے، جو آباد گھر ہے اس گھر کی قسم اٹھائے گئی۔ بیت المعمور سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے حرم کعبہ مراد لیا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اس کی صحیح ترین تفسیر یہ ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج جب 7ویں آسمان پر گیا تو وہاں میں نے بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اس حرم کعبہ کی بالکل سیدھ میں اوپر بنا رکھا ہے۔ بلکہ روایات مقسمات امام شعرانی کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں کیا تھا، مولا تعالیٰ جس طرح آسمان پر بیت المعمور ہے ہمیں زمین پر بھی ایک ایسا ہی گھر بنانے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا شاہ میں تم زمین پر حرم کعبہ بناؤ۔ چنانچہ حرم کعبہ بالکل اس جگہ جس جگہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرماتے ہوئے زمین کو پیدا فرمایا تھا، سب سے پہلے جس جگہ زمین پیدا ہوئی تھی وہ وہی جگہ ہے جس جگہ آج حرم کعبہ موجود ہے، اور یہ عین بیت المعمور کے نیچے ہے، بالکل اس کی سیدھ میں ہے، جس کو ہم سال میں کہتے ہیں نا، بالکل اس کی سیدھ میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے میں نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرمائے ہیں اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، یہ بزرگ سفید ریش ہے، نہایت روشن و تابہ رخ زیبہ ہے، تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بچے جو ان کے ساتھ لاڈ پیار کر رہے ہیں، ان کی گود میں کھیل رہے ہیں، ان کے کندھوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس بیت المعمور کو، روایت مقدسہ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس پہ داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں دوبارہ ان کو قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ بیت المعمور کی زیارت کی اجازت ہے۔ ایمان والے معلوم نے کتنی مرتبہ حرم کعبہ کی زیارت کر لیتے ہیں، کتنی مرتبہ حاضری دے لیتے ہیں۔ تو وہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں والا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع رفعت والی، بلندی والی، اونچی، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے اس چھت کی جو بلند و بالا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد آسمان ہے۔
والبحر المسجور، اور بحر سمندر، پانی کا ذخیرہ۔ مسجور اس کے کئی معنی ہیں۔ سجرن کا معنی رکا ہوا ہونا پانی بھی ہے، وہ سمندر سوکھ جائے، دریا سوکھ جائے، سمندر تو نہیں سوکھ جائے، یہ جملہ غلط ہے، دریا سوکھ جائے، نہر سوکھ جائے، تالاب سوکھ جائے۔ دریا، نہر یا تالاب سوکھ جائے، سمندر تو نہیں سوکھتا نا۔ دریا، نہر یا تالاب سوکھ جائے تو اس کو بھی بحر المسجور کہتے ہیں کہ ایسا دریا جو سوکھ چکا ہے۔ لیکن پانی سے بھرپور ہو یا آگ سے بھرا ہوا تنور ہو تو تنور المسجور، ایسا تنور جو آگ سے بھرا ہوا بھڑک رہا ہے۔ اس سے مراد علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں بحر المسجور سے مراد بھڑکتے ہوئے سمندر ہیں، یعنی قیامت کے قریب جا کر سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ یہ پانی جو آکسیجن وغیرہ کا مرکب ہے یہ پٹرول کی طرح جلے گا۔ حقیقت حال سے میرا اللہ واقف ہے کہ حالت اس وقت کیا ہوگی، لیکن آج بھی دنیا والوں نے تلاش کیا، سمندر کی تہہ میں پٹرول کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ بلکہ وہ جو ڈرلنگ کرنے والے ہیں نا، ایک وہ میرے دوست ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، پاکستان کی طرف سے وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم ڈرلنگ کرتے ہیں نا سمندر کی تہہ میں، وہ کئی دن تک سمندر کی تہہ میں رہتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں، تو پھر وہاں میں نے کہا کہ وہاں کیا تم کوئی یہ پمپ وغیرہ فٹ کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ وہ سمندر سے تیل ابلتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی گویا نیچے میرے کریم آقا نے فرمایا نیچے آگ ہے، گویا نیچے پیٹرول ہے اور آگ کا سامان نیچے ہے۔ قیامت کے نزدیک جا کر ان سمندروں کو آگ کا بنا دیا جائے گا، دوزخ بنا دیا جائے گا سمندروں کو۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ قسمیں اٹھائیں، دیکھیے گنیے، والطور ایک قسم، وکتاب مسطور فی رق منشور دوسری قسم، والبیت المعمور تیسری قسم، والسقف المرفوع چوتھی قسم، والبحر المسجور پانچویں قسم۔ پانچ قسمیں ذکر فرمانے کے بعد رب کی فرماتا ہے اِنَّ عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بغیر قسم کے کسی چیز کی خبر دے، اس کا انکار بدترین کفر ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات ہستی میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن رواج عرب کے مطابق، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید لغت حجاز میں نازل ہوا، لغات عرب کے مطابق، ان کے رواج کے مطابق رب کائنات نے قسموں کا ذکر فرمایا، جس طرح میں قبل عظیم میں یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ میرے رب کیا کر رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلاطین زمانہ کے نام خطوط لکھوانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو صحابہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی مہر بنوا لیجئے، سٹیمپ بنوا لیجئے، کیونکہ رواج زمانہ ہے کہ بادشاہان وقت اس خط کو اہمیت دیتے ہیں جس کے آخر میں مہر لگی ہوئی ہو۔ اگر مہر لگی ہوئی نہ ہو تو اس خط کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں اپنی طرف سے کو لے کے لے آیا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے کریم آقا نے اپنی انگوٹھی بنوائی تھی جس کے نگینے میں مہر تھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو رواج زمانہ کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کیا کر رب کریم کے محبوب تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم سے ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاکہ کو روایت کرتی ہیں کہ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے فتح مکہ کے بعد مجھے حرم کعبہ کی بنیاد دکھائی، وہ اونٹ کے کوہانوں کی طرح بڑے بڑے پتھر تھے، اور رسول رحمت نے فرمایا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کو بڑا بنایا تھا، لیکن قریش نے چندہ تھوڑا جمع ہونے کی وجہ سے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تیری قوم والے اس بات کو برا سمجھیں گے تو میں حرم کعبہ کو شہید کر کے ابراہیم کی بنیادوں پر بنوا دیتا۔ میں نے یہ صرف حدیث سے لیے سنائی ہے کہ بعض اوقات مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی کوئی کام کیا جاتا ہے۔ یہاں رب کائنات نے 5 قسمیں ذکر فرمائی، اسے ضرورت نہیں قسم اٹھانے کی، لیکن رواجی عرب کے مطابق چونکہ قرآن مجید فرقان میں اشارہ میں گیا، اس لیے 5 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب
وقوع پذیر ہونے والا ہے، ضرور بے ضرور آ کر رہے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عذاب کو کوئی ٹال سکے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی، بے نیاز ہے، یہ عزت حرم کعبہ کی وجہ سے ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، کافر بتوں کو پوجنے والے، سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے، آگ کے پرستار، اللہ کی ہستی کے منکر دہر، یہ نیچری، یہ سارے کے سارے حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، رجب المرجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کا یہ احترام کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ احترام میرے اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح مشرکین باوجود ہے کہ وہ بت پرست تھے، حرم کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ حرم کعبہ کو بت خانہ بنایا ہی انہوں نے تعظیم کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کو رکھنے کے لیے، رب کو رکھنے کے لیے، جس طرح ہم قرآن مجید فرقان میں کو رکھنے کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ اونچی جگہ رکھو، قرآن کریم اعلیٰ جگہ رکھو، اچھی ریل بنانی چاہیے، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھو، اچھی ریل پر رکھ کے اس کی تلاوت کرو۔ ہم قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کے متلاشی ہیں۔ وہ کافروں نے بت رکھنے کے لیے حرم کعبہ کو اعلیٰ سمجھ کو اس کے اندر رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی عقل کا معاذ اللہ تعالیٰ اندھا پن ہے نا، کہ بتوں کو پوجتے تھے، حرم کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، اور حرم کعبہ کی وجہ سے زمانہ ان کی تعظیم کرتا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ والے ہیں۔ جس طرح آپ نے قوم طبہ کے بارے میں سورہ دخان کے اندر سنا کہ دنیا والے حرم کعبہ کی وجہ سے اہل مکہ کی تعظیم کرتے تھے، کسی کے وسیلے سے کسی کی عزت کا ہونا۔ ان کا یہ خیال تھا ہم بڑی عزت والے ہیں، ہم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور عذاب آ بھی جائے گا تو کیا عذاب آئے گا، معمولی سا عذاب ہوگا، اور ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زوراور ہیں، عذاب ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایسے نہیں ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان کو بتایا گیا ہے عقل کے اندھو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ بڑا عذاب آنا تو دور کی بات ہے نا، وہ مچھر کو بھیج دے تو خدائی، نمرود کی خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے، وہ ہوا کو بھیج دے تو قوم عاد و سمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہ ایک معمولی سے پرندے کو بھیج دے تو ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ بڑی مخلوق کو نہ بھی بھیجے، چھوٹی مخلوق کو بھیج دے۔ موسیٰ کلیم اللہ پر جوؤں کا عذاب آیا تھا نا، چڑچڑیوں کا عذاب آیا تھا نا، پانی کا عذاب آیا تھا نا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا نا، وہ جس چیز کو چاہے عذاب بنا دے۔ انسان کا اپنا بدن اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا سب ایمان والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بتائیے کسی کا پخانہ بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، عذاب آ گیا کہ نہیں؟ روزانہ تو پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے پیشاب کو بند کر دے، نہیں نکلنے دوں گا، تیرا مسانہ پھٹنے کے قریب آ جائے گا تو تڑپے گا، چیخے گا، وہ پانی تو نے خود پیا ہے۔ کھانا کھا لے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحان اللہ یعوذ، بعض اوقات پخانے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اندر پخانہ خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، تیری روٹی تیرے لیے عذاب بنا دے، تیرا پانی تیرے لیے عذاب بنا دے، تیری سانس تیرے لیے عذاب بنا دے، اس کے عذاب سے تو پناہ مانگ۔ فرماتے ہیں بے شک اس کا عذاب ایسا ہے جو واقع ہو جائے گا تو ما لہو من دافع، پھر کائنات کی کوئی بھی ہستی اس کو ٹالنے کی جرت نہیں رکھتی۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ ما لہو من دافعین، پھر اس کو کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہے، ٹالنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے جب اس کا عذاب آ جائے گا۔ ارشاد فرماتے اس دن کے لیے غور کرو، یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا، تمور السماء مورا، مارا یمورو، کسی چیز کا لرزنا، کانپنا، جھومنا، جس طرح درخت تیز ہوا کی وجہ سے، بالخصوص عرب کے لمبی تڑنگی کھجوریں تیز ہوا کی وجہ سے دائیں بائیں بہت حد تک وہ جھک جاتی ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں، بہت حد تک جھک جاتی ہیں۔ جس طرح صنوبر، بیت کی لکڑی، وہ بہت حد تک جھک جاتی ہے زمین پر،
مارا یمورو سے مراد اس طرح جھومنا ہوتا ہے. فرماتے رب کائنات وہ کیسا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن کہ یوم تمور السماء مورا، جب آسمان بھی لرز رہا ہوگا، زور زور سے ہل رہا ہوگا، جس طرح گرا کہ اب گرا، گرا کہ اب گرا. وتصیر الجبال سیرا، یہ مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ معاذ اللہ تعالیٰ چل رہے ہوں گے. سارا یسیرو سیر کرنا، کل سیرو فی الارض، ان کو فرمایا زمین میں گھوم پھر کے کر دیکھو. سیر عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ کر وہ آگے پیچھے حرکت کر رہے ہوں گے، چلیں گے. گویا جس طرح ریت بن جاتی ہے، آپ قبل عظیم سن چکے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو حالت کیا ہو جائے گی. آسمان بھی پھٹ جائے گا، چاند سورج ستارے بھی گر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، اور جس طرح پتے فضا میں اڑتے ہیں اس طرح ان کی حالت ہو جائے گی. رب کی فرماتا ہے فویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ بدبخت جو فضول باتوں میں بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، باس و تمیز کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. ان کے لیے وہ دن سخت عذاب کا دن ہوگا، ان کے لیے وہ دن سخت نقصان کا، گھاٹے کا دن ہوگا. فویل، بربادی، تباہی، جہنم کا وہ کنواں کہ جس کے بھڑکنے سے جہنم کی آگ تیز ہو جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. فویل، ویل ہے یومئذ ان لوگوں کے لیے، مکذبین جو حق کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ ایمانیات کا انکار کرتے ہیں. الذین، وہ کیسے لوگ ہیں، ہم فی خوض یلعبون، جو بیکار فضول باتوں میں، ناجائز باتوں میں وہ بحث و تمیز کرتے رہتے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، حقائق سے چشم پوشی کرنے والے ہیں. یہ سزا ان کو دی جائے گی. العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.